مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ کے سکتے. میری ماں بہن سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حوا کی بیٹیوں سنو، دنیا کے اندر میں 4 باتوں پر عمل کر لینا، 4 کام کر لینا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ. میری ماں بہنوں، پہلا کام وہ جو میں نے بتایا، نماز پڑھنا. پہلا کام میری ماں بہنوں نماز پڑھنا. دوسرا کام، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پابندی کے ساتھ 300 روزے رکھنا، جتنے روزے مل جائے روزے رکھ لینا. اور تیسرا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا. کیا کرنا بولیے؟ شوہر کی. اچھا دیکھیے، شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض. حضرت علی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ بات چیت ہو گئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آ گئی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور کہتی ہے کہ دیکھا چہرہ دیکھا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا حضور میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ تم نے علی سے معافی مانگا کہ نہیں؟ کہا کہ رسول اللہ میں نے معافی مانگ لی ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ سنو، اگر علی تم سے ناراض ہوتا، ایسا اس حالت میں تمہاری موت ہو جاتی تو تیرا باپ محمد الرسول اللہ تمہاری جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. تیری موت اس حالت میں ہو جاتی کہ تیرا شوہر تم سے ناراض رہتا، میں محمد الرسول اللہ تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ عورت جنتی ہے. سبحان اللہ بولے دو. وہ عورت کیا ہے؟ بولیے بھائی، وہ عورت کیا ہے؟ وہ عورت جنتی ہے. میری ماں بہنوں، وہ کام کرنا جس سے تمہارا شوہر راضی رہے، وہ کام کرنا جس سے تمہارا شوہر خوش رہے، وہ کام نہ کرنا جس سے تمہارا شوہر ناراض ہو جائے. اپنے شوہر کی خدمت کرنا. اور ایک بات بتاتا چلوں، لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ آدمی کے جو گھر میں بہت تکلیف جھیلو یہاں لگے چھ نہیں بدھ بھاگ بیاہ کراوے لگی ہے نا. بدھ بھاگ بیاہ کرا دلی تو گھر میں آپ کھانا پینا بنانے والی آبی گلی کی بولوا تو کہا وہ بیوی جو آتی ہے وہ کھانے بنانے کے لیے آتی ہے؟ بیوی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کو کھانا بنا کے کھلائے گی. یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کھانا بنا کے وہ آپ کو کھلائے گی، آپ کے بدن کا میلا کپڑا دھوئے گی. یہ بیوی کے ذمہ نہیں ہے، یہ ان کا حسن اخلاق ہے کہ وہ چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کر کھانا بنا کے آپ کو کھلا دیتی ہے. ان کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے. بیوی شہزادی ہے، بیوی اس گھر کی ملکہ ہے، وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے، آپ کی نوکرانی نہیں ہے. لیکن اب رہی ایک بات کہ تھوڑی سی یہ لوگ ہماری ماں بہنیں تھوڑی بولتی زیادہ بول وہ چندوں نہیں دیتی. روڈ کے کنارے ایک گھر تھا، ایک عورت بولے جا رہی تھی، شوہر پر بولے جا رہی تھی اور گھر میں کچھ نہیں دکھلان، کچھ نہیں ملو، کچھ سکون نہیں ملو، نہ دینوں نہ راتی، یہ وہ. اب وہ بھی چلا چپچا مری سو نہیں. آدمی سے جمع بھاگلی بولے چھوڑیں گے، چھوڑے دن شوہر چھو معاف کری دن، معاف کری دن. تو بولی ٹھیک ہے یہ تو راضی. جب بولی جانی ہم اللہ پر سونپی دی، بولا سو پہن تو اللہ پر سوپل کی، یا اللہ اگر وہ غلط تھی تو وہ مری جاؤ، یا اللہ اگر ہم غلط چھین تو ہمیں بیوہ بھاجو. دکھلا دونوں طرف وہ ہمارا. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور دیکھیے کیا نمونہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ادھر میں جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور جشن دستار فضیلت. 5 سے 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اب یوں سمجھ لیے کہ جنوری سے مسلسل جلسہ ہی جلسہ ہے. آج کی تاریخ میں نہیں دے پا رہا تھا اس لیے کہ تاریخ خالی نہیں تھی. نیپال میں میرا جلسہ تھا، اب وہ جلسہ کر کے بھاگم بھاگ ایک دن میں ایک ہی رات میں، کل کی رات میں 4 جلسہ،
اب کتنا جلسہ کرے گا بھائی. روزانہ کا معمول ہے فجر کی نماز کے بعد سونے کا موقع ملتا ہے, اس میں ملنے جلنے والے آ گئے تو وہ بھی نیند ختم ہو جاتی ہے. اور وہ حقیقت کا یہ دوپہر میں جب ظہر کی اذان ہوتی اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بدن میں طاقت نہیں ملتی ہے. پوری رات ایک رات بھی ناگا نہیں, 21 مارچ تک پوری دعوت پھیل ہے, پوری دعوت ہی دعوت ہے, کوئی تاریخ خالی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ بولنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ کچھ چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ مدرسے کا جلسہ ہے تو انشاءاللہ جو بیوی کی طرف سے ایک پیغام تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور مولانا مفتی عبد القدوس صاحب نے جو مدرسہ یہاں قائم کیا, 8 بچوں کی جو دستار بندی آپ کے نظروں کے سامنے ہوئی, میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو, سلام کرتا ہوں ان حفاظ کرام کے ماں باپ کو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کیا آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. وہ جس کو چاہے گا اللہ کہے گا حافظ قرآن سے جا جنت میں داخل ہو جا, تو حافظ قرآن دیکھے گا یہ جہنم میں لوگ کھڑے ہیں, پلٹ کر دیکھے گا یہ وہ ہے جو مجھے دنیا میں کھانا کھلایا تھا, یہ وہ ہے جو مجھے کپڑا پہنایا تھا, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا ماموں ہے. تو اللہ کہے گا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یا اللہ یہ میرے چچا ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یا اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر مجھے کھانا کھلایا تھا, انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا, یہ جو مجھے دنیا کے اندر میں وضو بنانے کے لیے پانی دیا تھا. میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ آج میں جنت میں جا رہا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ اسے بھی جنت میں لے کر جاؤں. میرا رب اعلان فرمائے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما. مدرسہ کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ مدرسے کے خلاف ہیں, یہاں ٹولہ مدرسہ ہے, وہاں ٹولہ مدرسہ ہے, یہاں ٹولہ مدرسہ, مولوی کو کوئی کام نہیں ملی, خالی مدرسہ کھولتا ہوں چندہ کرتا ہوں, کہتا ہوں چندہ کرنا نبی کی سنت ہے, اللہ کے رسول چندہ کیے. اچھا بتائیے یہ مدرسے نہیں رہیں گے, بچے حافظ نہیں بنیں گے, عالم نہیں بنیں گے, تو جب مریے گا تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ پروفیسر صاحب. جنازہ کون پڑھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب. ایک بات یاد رکھیے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے, اور ڈاکٹر سیدھے اللہ کے بھیج دیتا, جا جھمیلہ ختم. بولو بات صحیح جی غلط جی بولو. اللہ جب ناراض ہوگا نا تو میرے بھائیوں میرے دوستو مر جاؤ گے, جنازہ کون پڑھائے گا؟ بیٹی کا نکاح ہے, نکاح کون پڑھائے گا؟ آج میں تو کہتا ہوں کہ مولوی سے کہاں سے بھاگو گے. ہم تو کہتے ہیں پیدائش سے لے کر موت کی صبح تک مرنے کے بعد بھی مولوی کی ضرورت پڑے گی. اپنے اعمال کے زور پر جنت میں اگر چلے گئے وہاں بھی مولوی کی ضرورت پڑے گی, جنت میں بھی مولوی کی ضرورت پڑے گی. اچھا گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, گھر میں بچہ پیدا ہوا, عورتوں نے چلانا شروع کیا, منا بلی منا بلی منا بلی منا بلی. اب کس کو بلانا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا گھر میں, کس کو بلائیے گا؟ کہاں بلائیے گا؟ مولوی صاحب کو. بچہ پیدا آپ کے گھر میں ہوا, مولوی صاحب کو کہاں بلائیے؟ اذان دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے بولیے؟ اذان دینے کے لیے. اذان دینے کے لیے حضرت آئیں گے, مولوی صاحب آئیں گے, داہنے کان میں اذان دیں گے, بائیں کان میں تکبیر پکاریں گے. اور پھر اس بچے کا نام رکھنا ہے تو کون رکھے گا؟ دادا رکھے گا کہ نانا رکھے گا کہ مولوی صاحب رکھے گا؟ اب دادا نانا سے رکھواؤ گے پھر یہی نام ہوگا. ایک لڑکا بڑی خدمت کر رہا تھا, ہم نے بولا کہ بیٹا بہت خدمت کر دیے, اللہ تمہاری عمر میں برکت دے. اے بیٹا نام کیجو تو رہے. بولے حضرت مت بولا, نام بتا میں شرم لگے. بولا کیسی شرم؟ بولو صحیح نام کیجو. بولے 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 تو لڑکا بولی ہمار نام چھا پھٹکان. بولے پھٹکان کے راکھل کل نام رہے؟ بولے ہمار دادو. تور دادو کا نام کی چھلو؟ بولے ہمار دادو کا نام رہے لٹکان. ٹھیک ہے جی, وہ اپنا نام امی لاگ رکھل کچھ, وہ لٹکتے رہتی تھے پھٹکتے رہے. پہلے کا نام یہی سب تھا, ہے نا؟ پہلے کا نام یہی سب تھا. مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوا, دادا بیٹھک میں بیٹھے ہوئے, اے دادو لڑکا بھی لی نام رکھی دو. بولے کون دن چی؟ بولے جمعہ. بولے کا نام رکھی دن جمن.
शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ लेकर नाम रखी देना मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम लेकर नाम रखी देना बुधवा। बताइए, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा ब्याह किया 3 महीना में बच्चा हो गया, तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है। बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुद्धि न्यास। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि तोरा के कह जाऊं? बोले बस्ती वाला हमरा कह जा। तो बीवी बोली बैठ बैठ हम समझाओ, तोर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर बिहार क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन में पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 3 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करी जीती ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब यही बच्चा को पढ़ाना है तो मौलवी साहब से राब्ता करना होगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह करनी है, तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब पढ़ाएंगे, मौलवी साहब ना पढ़ाएगा। अब यही बच्चा बूढ़ा हो गया, इंतकाल कर गया, तब जनाजा भी मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब इसको जनाजा पढ़ाकर कब्र में डाल दिए तो दुआ कौन करेगा? बोलो भाई, मौलवी साहब दुआ करेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओहो मदरसों से मोहब्बत करो। ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये कसम खुदा की पूरी दुनिया में मदरसे बंद हो जाएंगे, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। अल्लाह के महबूब का घर है मदरसा। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा खोला। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। अरे पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। अब वो कौन सी किताब थी? वो अल्लाह का कुरान था। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर एक जलसा में थे उड़ीसा में, इंतकाल से 6 महीना पहले की बात है। हजरत के साथ में, अब यूं कह लीजिए कि इंतकाल से 6 महीना पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ, और इंतकाल से 4 दिन पहले भी उनके साथ प्रोग्राम हुआ उत्तर दिनाजपुर में मेरा। तो मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने उड़ीसा के जो प्रोग्राम था, बड़ा कॉन्फ्रेंस था, लाखों का मजमा था। आपने इरशाद फरमाया, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। हाफिज, जिसका बेटा हाफिज कुरान है, उसके बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा, उसके माँ के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, देखने वाले अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? ये अंबिया है, शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है जिसके सर पे ताज है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, शोहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है। ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया।